الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی محترم، اولیاء اللہ کی جماعت کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو ان سے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ صالحین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ ان محبان خدا میں سے حضور شہنشاہ اولیاء، زبدۃ العارفین، شمس الکاملین، حضرت سیدنا سید علی بن عثمان حجویری المعروف بھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی ہستی ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں ظلمت قدوں کو نور اسلام سے منور کیا اور اپنے قول اور فعل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ بزرگان دین کی بے لوث مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ برصغیر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ ان بزرگان دین میں سے حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ایک ذات ہے جن کو ہدیہ تبرک پیش کرنے کے لیے کتب تواریخ کی روشنی میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، یعنی نیک لوگوں کے ذکر خیر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اولیاء کاملین کا ذکر خیر کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حصول برکت کے لیے ہم ان کا ذکر خیر پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تو وہ ہے کہ نماز پڑھاتے ہیں اور حالت نماز میں لوگوں کے اعتراض کے جواب پر کعبۃ اللہ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم المرتبت بزرگ بھی سیدنا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی فیض سے مالا مال ہو کر 90 لاکھ افراد جو کہ کفر اور شرک کی ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ نام و نسب آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، لقب داتا گنج بخش، والد ماجد کا اسم گرامی عثمان بن علی، وطنی نسبت الجلالی الغزنوی ثم الحجویری ہے۔ جلاب اور حجویر افغانستان کی غزنی شہر کے مضافات میں دو بستیاں ہیں۔ بحوالہ سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 146، کشف المحجوب مقدمہ خزینۃ الاصفیاء صفحہ نمبر 233۔ سلسلہ نسب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی
عنہ تک پہنچتا ہے۔ از علامہ غلام سرور لاہوری خزینۃ الاصفیاء صفحہ نمبر 233۔ آپ کی ولادت مبارک حضرت سیدنا علی حجویری المعروف بھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارک کے بارے میں تذکرہ نگاروں کی روایات یہ ہیں کہ آپ کی ولادت 5ویں صدی ہجری کے شروع میں ہوئی۔ نمبر 2، آپ کی ولادت 400 ہجری بمطابق 1010 عیسوی میں ہوئی۔ نمبر 3، آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مقالات دینی و علمی صفحہ نمبر 223 اور بزم صوفیہ صفحہ نمبر 101۔ جائے ولادت و وطن، آپ کے والد ماجد جلاب کے اور والدہ ماجدہ حجویری کے رہنے والی تھیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد آپ مستقل طور پر ننہال منتقل ہو گئے، اس لیے اپنے آپ کو جلابی ثم الحجویری لکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر غزنی میں آپ کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار شریف کے ساتھ ہے، بحوالہ سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 209۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی شہر یعنی کہ مشرقی افغانستان کے محلہ جلاب میں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان محلہ حجویری میں منتقل ہو گیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے کہ حضرت سید علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید شہید بن حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، بحوالہ مقدمہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 8 تا 11 ضیاء القرآن پبلیکیشنز۔ جس دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اس وقت کئی عالم فاضل اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے۔ گویا غزنی کی فضا میں ہر طرف علم اور فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ 4 سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ وقت کے مشہور علماء سے عربی، فارسی، حدیث فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم اور فنون حاصل کیے۔ جن اساتذہ سے آپ نے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے ان میں حضرت ابو العباس احمد بن محمد اشکانی، حضرت ابو القاسم علی بن عبداللہ گرگانی، حضرت ابو العباس احمد بن قصاب عاملی، حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی بسطامی، حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی، حضرت ابو احمد مظفر بن احمد اور حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام قابل ذکر ہیں۔ محولہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 12۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوان عمر ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی المتوفی 421 ہجری کی موجودگی میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ہندی فلسفی سے مناظرہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی علمی قابلیت سے اس کو ساخت اور سامت اور لاجواب کر دیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی، کیونکہ اس مناظرے کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے آخری سال میں بھی فرض کیا جائے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 20 سال بنتی ہے۔ بحوالہ مقدمہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 12۔ آپ کی تصنیفات کے متعلق بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم ظاہری اور باطنی سے بے حد نوازا تھا اور دین اسلام کے بہت سے اسرار اور رموز عطا فرمائے تھے، مگر اس کے علاوہ حصول علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سفر اختیار کیے اس سے بھی آپ کو بے حد مشاہدات حاصل ہوئے۔ چنانچہ آپ نے مخلوق خدا کی خیر خواہی اور طالبان معرفت کی رہنمائی کے لیے چند گراں قدر قیمتی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ سب سے پہلی کتاب جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سال کی عمر میں لکھی اس کا نام دیوان شعر ہے۔
یہ دیوان صوفیانہ اور عارفانہ اشعار پر مشتمل تھا، مگر افسوس کسی شخص نے ان سے امانتاً لیا اور خیانت کرتے ہوئے آپ کے نام کی جگہ اپنا نام لکھ کر وہ کتاب اپنی بنا لی۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں لکھی، مثلا منہاج الدین، بحر القلوب، کتاب فنا و بقا، کشف الاسرار اور کشف المحجوب وغیرہ، مگر افسوس آپ کی کتابوں میں سے صرف کشف المحجوب ہی کو شہرت حاصل ہوئی، کیونکہ یہی ایک کتاب بآسانی دستیاب ہے۔ تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ایک نادر خزانے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اردو کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب کی ایک ایک بات اپنے اندر تصوف کے حقائق سموئے ہوئے ہیں اور سالکین طریقت اور طالبان راہ ہدایت کے لیے بہترین رہنما ہے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا پیر نہ ہو تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اسے پیر مل جائے گا۔ محاورہ مقدمہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 20۔ سلسلہ طریقت آپ ملاحظہ فرمائے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہوئے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں حضور غوث اعظم محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت ہوئے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو حضرت شیخ ابو الحسن علی حصری کے مرید تھے۔ وہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے، وہ حضرت سیدنا سری سختی کے، وہ حضرت سیدنا معروف کرکھی کے، وہ حضرت سیدنا داؤد طائی کے، وہ حضرت سیدنا حبیب عجمی کے، وہ حضرت سیدنا ابو سعید حسن بصری کے مرید تھے رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جو براہ راست امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف بیعت اور خلافت کی دولت سے مالا مال تھے۔ بحوالہ مقدمہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 13۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف حنفی المذہب تھے بلکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں امام موصوف کا نامی اسم گرامی نہایت تعظیم کے ساتھ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ امامہ و مقتدائے سنیہ، شرف فقہاء، عز علماء، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخرازر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحوالہ مقدمہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 16۔ ناظرین محترم، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت کا انداز اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں معزن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت اور استعجاب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ بحوالہ مقدمہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 17۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم اور دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک لطیف نکتہ ہے جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بحوالہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 216۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصول معرفت کی خاطر، بے حد ریاضت اور عبادت کی، حصول علم کی خاطر سفر کی صعوبتیں برداشت کی، رضا الہی کے لیے اونی لباس پہنا، محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار کیا، اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر مصائب اور مشکلات میں صبر اور ضبط سے کام لیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آپ کی معرفت کی تکمیل ہوئی۔ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ولایت نے دیکھا کہ میرے مرید خاص کے علمی ظاہری اور باطنی سے مخلوق خدا فائدہ اٹھانے اور ان کی صحبت سے فیض پانے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا کہ تم مرکز الاولیاء یعنی لاہور روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر رشد اور ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ بحوالہ مقدمہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 50۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزرا تھا، لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کریم سے رخصت ہو کر پہلے اپنے وطن غزنی آئے، اور وہاں سے حضرت احمد حمادی کرکھی اور حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے کر 3 افراد کی قافلے کی صورت میں مرکز اولیاء لاہور کی طرف چل دیے، اور بڑی مشقتوں سے پہاڑی راستے طے کرتے ہوئے پہلے پشاور اور پھر غالباً 431 ہجری بمطابق 1041 عیسوی کو مرکز اولیاء لاہور میں آپ کی آمد ہوئی۔ بحوالہ تذکرۃ الاولیاء لاہور صفحہ نمبر 57، ادارہ پیغام القرآن۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف علم اور فضل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت مقرب ولی اور صاحب کثیر الکرامت بھی تھے۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا، لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے اسے بلا کر فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں بہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلہ کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں، ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا، اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت ببرکت سے فیض یاب ہوا۔
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔ بحوالہ تذکرات الاولیاء، لاہور، صفحہ نمبر 59۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لاتے ہی اپنی قیام گاہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کی محراب دیگر مساجد کی نسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھی، لہذا مرکز اولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ ایک روز داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا، دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد اور کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ بحوالہ مقدمہ کشف المعجوب مترجم، صفحہ نمبر 56۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، عشق حقیقی سے سرشار، فنا فی اللہ بزرگ تھے، لہذا آپ کی گفتگو کے ہر پہلو میں رضا الہی، مسلمانوں کی خیر خواہی اور عقائد اور اعمال کی اصلاح سے متعلق مہکتے پھول نظر آتے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند اقوال ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے، اس کا ظہور جھوٹے انسان سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ایمان اور معرفت کی انتہا عشق و محبت ہے، اور محبت کی علامت بندگی یعنی عبادت ہے۔ نمبر 3، کھانے کے آداب میں سے ہے کہ تنہا نہ کھائیں، اور جو لوگ مل کر کھائیں وہ ایک دوسرے پر ایثار کریں۔ نمبر 4، مسلسل عبادت سے مقام کشف اور مشاہدہ ملتا ہے۔ نمبر 5، غافل عمراء، کاہل یعنی سست فقیر اور جاہل درویشوں کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت ہے۔ نمبر 6، سارے ملک کا بگاڑ ان تینوں گروہوں کے بگڑنے پر ہے کہ حکمران جب بے علم ہو، علماء جب بے عمل ہو، اور فقیر جب بے توکل ہوں۔ نمبر 7، رضا کی 2 قسمیں ہیں، ایک خدا کا بندے سے راضی ہونا، نمبر 2 بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ نمبر 8، دنیا سرائے فساق و فجار، گناہ گاروں کا مقام ہے، اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے۔ بحوالہ کشف المعجوب مترجم، صفحہ نمبر 104۔ نمبر 9، بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بھوکے کا دل ذکی ذہین ہوتا ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے۔ بحوالہ کشف المعجوب مترجم، صفحہ نمبر 519۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پر ملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار منبع انوار و تجلیات مرکز اولیاء لاہور پاکستان میں ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز اولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کو تقریباً 900 سال کا طویل عرصہ بیت گیا، مگر صدیوں پہلے کی طرح آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے، اور آپ کا مزار مرجع خاص و عام ہے، جہاں سخی و گدا، فقیر و بادشاہ، اصفیاء اولیاء اور حالات کے ستائے ہوئے ہزاروں پریشان حال اپنے دکھوں کا مداوع کرنے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ معین الاسلام حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک عرصے تک آپ کے دربار پر مقیم رہے اور منبع فیض سے گوہر مراد حاصل کرتے رہے، اور جب دربار سے رخصت ہونے لگے تو اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل آرا رہنما۔ بحوالہ مقدمہ کشف المعجوب مترجم، صفحہ نمبر 59۔